السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا الى اخر الايه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، امام و بہنوں، بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ مزمل. سورہ مزمل مکی صورتوں میں شامل ہے اور 20 آیتوں پر مشتمل ہے. اس میں کل 2 رکوع ہیں، لیکن دونوں رکوع ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے. پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان تقریباً 1 سال کا وقفہ ہے. بعض لوگوں نے 8 مہینہ کہا ہے. دونوں روایتیں ہیں، تو کم سے کم 8 مہینہ اور حد سے حد 12 مہینے کا وقفہ ہے پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان میں. بلکہ پہلے رکوع میں جو حکم تھا اس کا کچھ حصہ دوسرے رکوع میں اللہ نے منسوخ کیا. سورہ مزمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی خطاب ہے اللہ کا، صفاتی نام ہے یہ. تقریباً اس صورت کے اندر تسلی ہے، اس لیے اس صورت کو مختلف فوائد کے واسطے لوگ پڑھتے ہیں اور مختلف اس کے فضائل دیے گئے. جب پوری صورت مکمل ہو جائے گی جب بتائیں گے کہ کون کون سے لفظ سے کیا کیا لوگوں نے اخذ کیا. جیسے کوئی شخص کسی رنج میں، غم میں، پریشانی میں، ایک ذہنی الفت میں آ کے چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، ایسا ہی ایک موقع آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے سو گئے. اس چادر اوڑھے ہوئی حالت میں وہی آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے. اگر چادر پتلی ہے تو مدثر کہیں گے، اور چادر ذرا موٹی ہے تو اس کو مزمل کہیں گے، کیونکہ آگے آ رہا ہے اس کے بعد. مدثر دثار سے ہے جس کے معنی چادر. مدثر چادر میں لپٹے ہوئے اور مزمل کمبل میں لپٹے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں سوتا ہوا دیکھ کر اللہ نے بجائے نام کے خطاب کرنے کے اسی حال میں خطاب کیا. اس سے پہلے بھی آپ کو سورہ الق کے حوالے سے یاد ہوگا کہ جب غار حرا میں آپ تھے اور وہاں دبایا تھا جبریل نے 3 دفعہ، وہاں بھی تھرتھراہٹ، کپکپاہٹ اور موڑے کے گوشت ہلتے رہے. اور بخاری کی دوسری روایت کے مطابق آپ کا دل بھی تھرتھرا رہا تھا اور آ کر آپ یہی کہا تھا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ. فزملوہ، بی بی خدیجہ نے کمبل اڑا دیا. کمبل اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ گئے، تھوڑا سکون ملتا ہے، وہ اضطراری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اس موقع پر بھی لفظ زملونی ہے جس کا ترجمہ مزمل ہی آئے گا. لیکن یہ جو پس منظر ہے بالکل شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں سورہ الق ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل اسی میں بالکل شروع میں نزول کے اعتبار سے. جب کافروں نے سورہ مدثر کو، سورہ مزمل کو، سورہ الق کو، ان آیتوں کو سنا تو آپ کہا جائے گا کہ ان کو کیا کہا جائے؟ شاعر کہا جائے یہ تو شعر نہیں ہے، کاہن کہا جائے تو یہ کہانت نہیں ہے، اور ان کو اگر جنون کہا جائے تو جنون کا کلام ایسا شیریں نہیں ہوتا. آخر کیا کہا جائے؟ تو مختلف زاویے سے لوگوں نے سوچا، نہ شاعر جمع، نہ کاہن جمع، نہ مجنون جمع، لیکن ساحر، جادوگر، یہ لوگوں نے کہا یہ ذرا چلتا ہے، کیونکہ جادو بھی نظر نہیں آتا اور اثر ہو جاتا. اور یہاں بھی آپ کی باتوں کا لوگوں پہ اثر ہو جاتا مگر نظر کچھ بھی نہیں آتا کہ اثر کیسے ہو گیا. تو ذرا مماثلت نظر آتی ہے تو لوگوں نے ساحر کہا، جادوگر کہا. جب اطلاع پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قوم کے ان چیمے گوئیوں کی وجہ سے ذرا رنج ہوا اور غمزدہ ہو کر آپ لیٹ گئے. اس لیتے ہوئے غمزدہ حالت میں یہ خطاب اللہ کی طرف سے آیا، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لیٹنے والے، اے کپڑے میں لیٹنے والے. لفظ یا مانے اے، اور مزمل سے پہلے جو الف لام لگا ہے اس سے مراد مخصوص کپڑے میں مخصوص ذات کو لیٹا ہوا خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی ذات اقدس المزمل. اور یا اور مزمل کے بیچ میں جو لفظ ایھا ہے یہ خطاب کرنے کے الفاظ میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے یا، آیا، ایھا، ایتھا، ان سب لفظوں سے خطاب ہوتا ہے. تو کہیں یا آئے گا، کہیں یا ایھا آئے گا اور کہیں یا ایتھا آئے گا. یہ لفظ ہیں جن سے آواز دی جاتی ہے. جیسے ہمارے اردو میں ہے اے فلانے، یہ اے کیا ہے؟ اسی کو یا کہا یہاں پر. اس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں پکارنے کے الفاظ، یعنی حرف ندا جس سے آواز لگائی جائے. جیسے کوئی نابینا کہتا ہے یا رجل خذ بیدی، کوئی اندھا پکارتا رہتا ہے، بولتا ہے کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا، ایک آواز لگاتا ہے. تو یا وہاں پکارنے والا لفظ ہے. یہ اصل میں اس میں اشارہ قریب ہے، یعنی قریب کے لوگوں کو ایسا بولا جاتا ہے، قریب. دور کے واسطے لفظ یا سے خطاب نہیں کر سکتے. یا ایھا المزمل یہ اللہ نے خطاب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لفظ یا حرف ندا ہے، قریب کے لیے آتا ہے، کہیں بھی استعمال کریں گے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے. یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ مکے میں ہیں اور اللہ آواز دے رہے ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے، یاد رکھو، اللہ کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے، سب چیز قریب ہے. یہاں تک کہ ہم قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں. تو دور نہیں، کوئی چیز اللہ کے لیے دور نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قریب ہے.
یہاں تک کہ ہر انسان کی چاہے رب سے زیادہ اللہ قریب ہے. تو لفظ یا اللہ مخاطب کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے کپڑے میں لپٹنے والے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور مخاطب اسی کو بنایا جاتا ہے جو قریب ہو، سامنے ہو، جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہو. اللہ تعالیٰ سے ہر چیز قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں سے بھی لفظ یا سے پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ سب سے قریب ہے، شہر سے بھی قریب ہے. لیکن اللہ کے اس پکارنے پر لوگ قیاس کر کے سب کے سب مل کر کے جب اللہ پکار سکتے ہیں تو ہم بھی پکار سکتے ہیں، یہ سمجھ کے سب کے سب یا رسول اللہ پکارنا شروع کر دیا. اور لفظ یا قریب کے لیے ہے، اگر کوئی روضہ اقدس پہ حاضر ہے وہاں یا رسول اللہ سے خطاب کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی مکے میں ہے اور مدینے میں آواز دے رہا ہے یا رسول اللہ، تو یہ پکارنا ثابت نہیں ہے. ایک صاحب نے بہت زوردار بیان کیا کہ جب ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے اور وہاں سے اللہ نے خطاب کیا مکے والے کو یا ایھا المزمل، تو ہم تو اندر ہی اندر آتے ہیں، ہم کیوں نہیں پکار سکتے؟ اپنے کو اللہ پہ قیاس کیا. اور یہ کہا کہ ہم تو زمین پر ہیں، زمین والے کو پکارتے ہیں، جب عرش والا پکار سکتا ہے زمین والے کو تو ہم بھی پکار سکتے ہیں. یہ اپنے کو تشبیہ دیا اللہ سے. فرق اور غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے کوئی چیز دور نہیں، اللہ سے کوئی دور نہیں، اللہ ہر ایک کے قریب. اور اللہ کو ساتوں آسمان سے اوپر عرش پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرش پہ ہے اور کہیں نہیں ہے، وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہر جگہ، یہ اسی کی صفت ہے. اور یہ اللہ کی صفت کسی بندے میں نہیں ہو سکتی کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ ہے. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی حیات، اس کے عرش پہ ہونے کے باوجود اس سے جدا نہیں ہے. کوئی شخص بھی اپنے صفت کو اللہ کی صفت سے ملائے گا تو یہ شرک ہوگا. تو اللہ کسی کو کہیں سے پکار سکتے ہیں لیکن کوئی دوسرا اس پر قیاس کر کے دور والے کو لفظ یا سے نہیں پکار سکتا. اب کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہمارے دل کی عظمتوں کی وجہ سے بھی ہم نبی سے اتنا قریب ہیں کہ ہم یا سے پکار سکتے ہیں، لفظ یا سے پکار سکتے ہیں. اور اللہ کی طرح نبی بھی ہر جگہ موجود ہے. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی طرح نبی ہر جگہ موجود ہیں، اس نے معراج کا انکار کیا. کیونکہ معراج کسے کہتے ہیں؟ جب نبی مکے میں تھے تو بیت المقدس میں انتظار تھا، جب نبی بیت المقدس میں پہنچے تو عرش پہ انتظار تھا، جب نبی عرش پہ گئے تو مکے سے جا چکے تھے. اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو مکے سے جانا کیا، بیت المقدس پہنچنا کیا، عرش سے اترنا کیا، یہ سب کا انکار نہیں ہوا. اور جو معراج کا انکار کرتے کافر ہے، مومن ہو نہیں سکتا. اس کو لوگ جذبات ملا کر جاہلانہ انداز سے اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم عشق کر رہے ہیں، حالانکہ گناہ کر رہے ہیں. عشق نہیں، عشق یہ ہے کہ معشوق اور محبوب کے حکم کو قبول کرو، محبوب کے قانون کو توڑنا یہ عشق نہیں ہے. محبوب کی منشا کو سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اور یہ کلمے کے دوسرے جز کا اقرار ہے، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور جو بندہ ہوتا ہے اس کی صفت اللہ کی صفت سے مماثل نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ صرف جذبات کی بات ہے، علم کی ترازو اترے کے دوسروں میں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. رہا ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ قبر میں سوال ہوتا ہے. یہ حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو، حدیث آ چکی ہے میری مٹی کے گھر میں، تفصیل آ چکی ہے. جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے بھی 3 سوال ہوتے ہیں، اور کوئی منافق اور کافر جاتا ہے تو اس سے بھی 3 سوال ہوتے ہیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 2 کامن. تیسرا سوال کیا ہے؟ ما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم، تم کیا کہتے ہو اس نبی کے بارے میں جو تم نے بھیجے گئے تھے؟ وہاں لفظ ہے ھذا، اور ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے. ما تقول لهذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ الذي بعث فيكم، جو تم نے بھیجا گیا. تو لفظ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے. تو کیا مومن کو قبر میں قربت کی جاتی ہے یا دکھایا جاتا ہے؟ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہر مومن اور کافر کی قبر میں اس سوال کو پیش کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھاتے ہوں. اب بتاؤ آپ کے بارے میں کیا عقیدہ تمہارا تھا؟ تو مومن کہتا ہے ھذا رسولنا محمد، یہ ہمارے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور منافق اور کافر کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. جو لوگوں نے کہا میں نے کوئی کہا دیا مجھے نہیں معلوم. تو ایک تو یہ ہے کہ قبر میں شکل دکھائی جاتی ہے، اور ایک دوسرا قول یہ دکھا ہے ابن حجر میں کہ جیسے بیت المقدس مکے میں جب کافروں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک شب میں گھوم کے آئے ہیں تو بتاؤ دروازے کتنے بیت المقدس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس بند کر دیا. مکے میں آپ ہیں لیکن سامنے لایا بیت المقدس، اور آپ دیکھ کے بتا رہے دروازے اتنے، کھڑکیاں اتنی، تو بتا دیا. اللہ اس پر قادر ہے کہ جس طرح بیت المقدس نبی کے سامنے پیش کیا گیا، ایسے ہر امتی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو پیش کیا جائے اور راستے کے تمام مفاسد کو دور کر دیا جائے. یہ امتحان کے لیے، سوال کے لیے ہے. یہ صرف برزخ والوں کے لیے ہے، قبر میں جو ہیں حالت برزخ میں ہیں ان کے لیے ہے. اس پر قیاس کرنا دنیا والوں کے لیے کہ یہاں بھی قریب کر دیا جاتا ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے، غلط قیاس ہے. برزخ میں ہوتا ہے، برزخ میں آپ فرشتے کو دیکھیں گے، یہاں نہیں دیکھ سکتے. برزخ میں آپ جنت اور جہنم کی طرف عین الیقین ہو جائے گا آپ کا، یہاں عین الیقین نہیں ہو سکتا، یہاں صرف خبر ماننا پڑے گا آپ کو نبی کی. تو برزخ کے حالات کو دنیا کے حالات میں فٹ کرنا صحیح نہیں. صحیح تو یہ ہے کہ آپ کوئی قرآن کی آیت پیش کریں یا کوئی ایک حدیث پیش کریں کہ جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر اور نازل ہے، ایسے ہی نبی ہر جگہ حاضر اور نازل ہے، اور ان کو بھی سوال میں لفظ یا سے خطاب کیا جا سکتا ہے. اور تیسری بات بہت اہم یاد رکھیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی شخص درود پڑھتا ہے میرے قریب، سلام پڑھتا ہے میرے قریب، السلام علیکم کہتا ہے میرے قریب، تو میں خود سنتا ہوں. اور جب کوئی دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے مقرر ہیں، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. یہ روایت بخاری میں سورہ احزاب کی تفسیر لکھا ہے. اگر کوئی دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، اور فرشتے پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں کہ کہاں ہے مجھ پر درود پیش کرنے والا، سلام پیش کرنے والا. وہ سنتے ہیں، نبی تک پہنچاتے ہیں. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہنچانے والے فرشتے اسی کام پر جب مقرر ہیں تو آپ صرف قریب کی آواز سنتے ہیں، دور کی آواز پیش کی جاتی ہے، اور فرشتے مقرر کرتے ہیں پیش کرتے ہوئے. لہذا لفظ یا سے کوئی گنجائش نکالنا وہ تفسیر کرنا ہے جو نبی نے تفسیر نہیں کیا، وہ تفسیر جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ تفسیر جو ائمہ اربعہ نے نہیں کیا. یہ تفسیر کرنا اپنی طرف سے بھی رائے ہے، منمانی ہے. اس کے پیچھے کوئی روایت نہیں مل سکتی آپ کو. مگر ان سے کوئی سروکاری نہیں. امت کا بہت بڑا طبقہ یہ ہے جو جہالت میں اوقات گزار دیتا ہے، زندگی پوری گزر جاتی ہے اور وہ قرآن سے قریب نہیں ہو رہا.
جب تک قرآن سے قریب نہیں ہوگا اصلاح کیسے ہوگی؟ عقائد کیسے بنیں گے؟ فکر صحیح کہاں سے حاصل ہوگی؟ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ترازو تو یہی ہے، اسی کا نام قرآن اور فرقان ہے۔ اس کا نام فرقان کیوں ہے؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جب اس کتاب سے ہی دور ہے تو پھر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کون سمجھائے گا؟ اسی لیے میں نے اس جملے کو واضح کیا کہ لفظ یا مخاطب کے لیے ہوتا ہے اور مخاطب سامنے ہوتا ہے۔ کوئی دور ہے تو وہ مخاطب نہیں بن سکتا ہے، اس تک پیغام پہنچایا جاتا ہے اور وہ کام فرشتے کرتے ہیں۔ مزید بحث دیکھنا ہے تو سورہ احزاب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ مکمل آیت سورہ احزاب میں ہے، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے۔ یہ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے بندے تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہماری ہی آواز وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ان فرشتوں کا مقرر کرنا محمل کام ہوگا، اور محمل کام اللہ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کا تقرر اللہ نے بیکار نہیں کیا۔ اس طریقے سے کوئی ایک بھی معقول دلیل نہیں آتی جس پر غور کیا جائے، سوائے اس کے کہ بس ایک ضد ہے، ایک ہردرمی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اس پر کوئی دوسرا انسان قیاس نہیں کر سکتا، جو نبی کے قریب ہے صرف وہی یا رسول اللہ کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کا نام نہیں ملتا کہ وہ مکے میں ہو اور رسول اللہ مدینے میں ہو، اس نے لفظ یا سے خطاب کیا ہو، ایک کا نام بتا دیا جائے، ایک کا نام نہیں ملتا۔ ہاں ایک دو واقعات ایسے ہیں جن کو ہم کرامت کر سکتے ہیں، معجزہ کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہیں اور ان کو کشف ہوا کہ میرا جو کمانڈر بھیجا ہوا ہے اس کے پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے، کشف ہوا، ان کو دکھایا گیا اللہ کی طرف سے، انہوں نے منبر سے آواز دیا یا ساریہ الجبل، جبل کے معنی پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ نے عمر کی آواز کو سن لیا اور وہ چوکنا ہو گیا، دشمن ناکام ہو گیا۔ یہ حضرت عمر کی آواز کا وہاں پہنچنا اور حضرت عمر کا اس کو پہچاننا اور زور سے آواز لگانا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا اور ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو کرامت کہتے ہیں، اور کافر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو استدراج کہتے ہیں۔ یہ بندے کا عمل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا عمل ہوتا ہے، تینوں عمل اللہ کا ہوتا ہے، کرامت بھی، معجزہ بھی، استدراج بھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں قرآن کہتا ہے جب آپ نے ایک مٹھی مٹی پھینکا غزوہ بدر میں اور سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی، سب کے سب آنکھیں منظر رہے، تو اللہ نے کہا یہ مٹھی جو آپ کے ہاتھ میں مٹی پھینکی گئی دکھائی دیا لوگوں کو کہ نبی کا ہاتھ ہے اور اس سے پھینکا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پھینکا، تم نے نہیں پھینکا۔ سورہ انفال 9 بار تمہارا رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، اور نہیں پھینکا تم نے جب پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا، تو ہاتھ تو اللہ کے نبی کے نظر آئے لیکن پھینکا اللہ نے، تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کے ایسے فعل جو معجزہ کہلاتے ہیں یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ ایسے معجزات کو لے کر عام آدمی کے لیے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ خیر اگلا لفظ دیکھیے آپ، یا ایھا المزمل، اے مزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، یہ فرمایا غایت درجے کی محبت کا اظہار ہے، نام سے نہ اٹھانا اور نام سے نہ پکارنا بلکہ کیفیت اس کے احوال کے ساتھ پکارنا، یہ محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو پکارتے تھے صفات کے ساتھ تو محبت ہوتی تھی، جیسے بی بی عائشہ نام لے کے عائشہ پکارنے کے بجائے جب آپ کہتے ہیں یا حمیرہ، اے سرخ گڑیا، تو یہ صفت سے اشارہ ہوتا تھا کہ ان کا سرخ ہونا جو نبی کو پسند ہے اس سے آپ مخاطب فرما رہے ہیں۔ تو کبھی بھی احوال سے بیان کرنا یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور ادب مانے ادب، چنانچہ صرف 4 جگہ آپ کے لفظ نام محمد اور رحمت کو اللہ نے استعمال کیا، صرف ان جگہوں میں جہاں نام کو ظاہر کرنے کی حاجت پیش آئی، صرف 4 جگہوں میں۔ سورہ احزاب میں کیوں نام لیا گیا؟ کیونکہ وہاں نام ظاہر کرنے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر بات کچھ نہ ہوتی، ورنہ اللہ نے ہر جگہ صفاتی نام سے استعمال کی۔ یاسین صفاتی نام ہے، مدثر صفاتی نام ہے، مزمل صفاتی نام ہے، طٰہٰ صفاتی نام ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یاسین و طٰہٰ و مزمل و ضحیٰ میں ہم وصف محمد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اوصاف محمد کو اللہ نے بیان کیا۔ ایسے بھی اللہ نے یہاں پر احوال کو بیان کیا۔ یا ایھا المزمل سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کی حالت بھی معلوم ہو گئی مخاطب سے۔ قم، یا ایھا المزمل قم، قم لفظ امر، اور یہ امر جو بنا ہے اس کا مادہ ہے قام یقوم، قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا، اور قم لفظ امر ہے آرڈر، قم کھڑے ہو جائیے، مطلب یہ ہے کہ لیٹنا موقوف، کپڑا ہٹا کر اب کھڑے ہونا، قم۔ اور وہ بھی کب تک کھڑے ہونا ہے، کب کھڑے ہونا ہے، کتنی دیر کھڑے ہونا؟ فرمایا اللیل، اللیل کے معنی رات، اور رات میں اگر الف لام نہ ہوتا تو رات کا کچھ حصہ ہوتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے لیلن، معراج کے موقع پر لیلن، تھوڑی سی رات کے حصے میں پورا سفر معراج ہو گیا، تو تھوڑا بتانے کے لیے لیلن پر 2 زبر آیا، تنوین، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلن، وہاں لیل کا لفظ ہے تنوین کے ساتھ، اللیل نہیں ہے، لیکن یہاں ہے قوم کے بعد اللیل، ساری رات کھڑے ہو جاؤ۔ اللیل میں جو الف لام ہے استغراق کا ہے، رات کا پورا حصہ قیام میں گزرنا ہے۔ ومن اللیل، رات نماز میں کھڑے رہا کرو تو رات بھر کھڑے رہنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو مشقت ہے، جیسا کہ کافروں نے کہا تھا سورۃ طٰہٰ میں کہ تو مشقت ہو گئی، قرآن کیا نازل ہوا ہے، مشقت میں پڑ گئے۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا معلوم، جب ایک چاہنے والا اور جس کو چاہا جائے دونوں جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو مشقت نہیں ہوتی، محبت ہوتی، تمہیں کیا بتایا جائے؟ جب ایک محبوب اپنے محب کے سامنے ہوتا ہے تو یہ الفت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو یہ بھول جاتے کہ میرے پیروں میں ورم بھی ہوا کہ نہیں، پیروں کا ورم یاد نہیں آتا، اتنا طویل قیام کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں میں سوجن آ جاتی، تورمت قدماہ، مگر پتہ نہیں کھڑے، کیونکہ رات کی نمازوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا، اور وہ قیام کی تلاوت میں ہو سکتی ہے، اگر آپ زیادہ سے زیادہ طویل نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ باتیں ہو سکتی ہیں، تو ساری رات کھڑا ہونا۔ ان کے بعد کیا ہے؟ اللیل، ساری رات کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں مگر انسان ہے، بشری تقاضا ہے، جسم کو کچھ راحت چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، پوری رات کھڑے ہونا ہے مگر تھوڑا سا، مطلب تھوڑا سا، جب تھک جائے تو سو جائے۔ ہم تو تھک کے پورا سو جاتے، لیکن وہاں نہیں، سورہ الم نشرح میں اللہ نے کہا فاذا فرغت فانصب، جب دنیا کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو بستر پہ سونے جانا، فرغب الی ربک فرغب، رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سیدھا نصب ہو جاؤ، نصب مانے کھمبے سے کٹ جاتا، کھڑے ہو جاؤ، طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ،
ہمارے پاس تراویح کے اندر 6 پارے جب ہوتے ہیں تب تکمیل کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے 6 پارے چل رہا 10 پارے چل رہا. تنہا جب گھر میں اکیلے ہوتے ہیں جب ایک پارے نہیں پڑھنا آتا جب ہے اصل امتحان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 6 پارے کبھی نہیں پڑھا 3 پارے کبھی نہیں پڑھا. ہاں تنہا پڑھا تنہا رات میں رات بھر کھڑے رہنے کا حکم دیا. اور یقیناً جب نبی کو اللہ کا حکم ہو گیا تو نبی اللہ کا حکم توڑنے والے نہیں ہو سکتے. ہمیں بدگمان ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے نبی کو حکم دیا ہو کہ رات میں کھڑے ہو جاؤ اور نبی نے پورا نہ کیا ہو اس کا ہم امکان بھی نہیں سو سکتے. تو آپ کھڑے ہو گئے پاؤں میں ورم آیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ قلیلا مگر تھوڑا آرام کرو. وہ تھوڑا کتنا تھوڑے میں تو ہم گنجائش بہت نکالتے. اللہ نے اس کو واضح کر دیا فرمایا نصفہ اس کا آدھا مطلب رات بھر کا آدھا. تو آدھی رات سو جاؤ آدھی رات جگ جاؤ. پہلا حکم نصف کس کا آدھا ہوتا ہے جس میں آدھا مغرب سے شروع ہوتا ہے رات کا وقت دن ڈوبتے ہی مغرب شروع. تو مغرب کے بعد سے عشاء تک کا جو وقت ہے یہ تو جگنے ہی میں جاتا ہے. اب سوال یہ ہے جو سونے کا پورا وقت کامل ہے اس میں سے آپ کو آدھا سونا ہے اور آدھا جگنا ہے. جگنا کون سا حصہ ہے؟ آخر کا حصہ جگنا ہے. شروع کا حصہ سونا ہے. کیونکہ شروع میں اگر جگ گئے تو سب بھی جگتے ہیں. آپ بھی جگتے ہیں ماشاءاللہ 12 بجے تک جگتے ہیں 2 بجے تک جگتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. 4 بجے آپ سوتے ہیں تو کمال نہیں ہے. آپ عشاء کے بعد سو جائیں اب اٹھ کے دکھاؤ 12 بجے 2 بجے تو سمجھ آتا. اس کی حکمت کیا ہے اسی رکو میں انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. ان ناشئۃ الليل کے ذیل میں کہ رات کے اٹھنے سے کیا ہوتا ہے اور دیر سے سونے سے کیا ہوتا ہے. دونوں فرق بتایا اللہ. آج کے مسلمان دیر سے سوتے ہیں دیر سے اٹھتے ہیں. یہ سنت نہیں بغاوت ہے. اسلام سے بغاوت ہے قرآن سے بغاوت ہے رسول اللہ سے بغاوت ہے. ریزن کچھ بھی ہو مجبوری 2 دن ہوتی 4 دن ہوتی 10 دن ہوتی. نبی کا حکم یہ ہے جلدی سو جلدی اٹھو جلدی سو جلدی اٹھو. یہ حکم ہے. دیر تک جگنا کوئی کمال نہیں. اٹھنا ہے تو سو جانا پھر اٹھنا. اب جب جتنا جگنا تو یہاں اللہ نے پیغام دیا نصفہ اس کا آدھا. اب انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر دو. یعنی جو آدھا آرام کا حصہ ہے آدھا آرام کر لو یا اگر آدھا آرام کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اس میں کچھ کم کر دو. او مانے یا اور اب انقص کے معنی کم کرو منہ اس میں سے قلیلا تھوڑا سا یعنی کچھ سے کسی قدر کم کر دو. مطلب یہ 1/3 سو 2/3 جاگو. اور اگر اس میں دل نہیں بھر رہا ہے جسم کا آنکھ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. اچھا نہیں ہے کہ اسلام نے حق دے دیا ہے. آنکھ کا بھی حق ہے جسم کا بھی حق ہے معدے کا بھی حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فیصلوں میں اس کو واضح کیا ہے کہ ہر ایک کا حق ہے. اس حق پر میں نے سنایا تھا صاحب کو سلمان اور ابو ذر غفاری دونوں کی دوستی تھی. ابو ذر غفاری دن بھر روزہ رہتے رات میں قیام کرتے. ان کی بیوی میری پہلی کپڑا پہنے ہوئے دونوں کے اندر رسول اللہ نے مواقعات قائم کر دی تھی. یہ بات میں کہیں تفصیل سے کر چکا ہوں اشارہ کر دوں آپ کو تاکہ معلوم ہو کہ ہر ایک کس کا حق ہے. اسلام میں توازن اور بیلنس کیا ہے ہمارا. سلمان نے پوچھا بھابھی کیا بات ہے کپڑے بڑے گندے ہیں. کہا کپڑے کس کے واسطے پہنے زینت کس کے واسطے کریں. تمہارے بھائی کو تو فرصت نہیں ہے دیکھنے کی دن بھر روزہ رات میں قیام. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو بیوی کا حق ہے جسم کا حق ہے آنکھ کا حق ہے وہ نہیں مانے. مسلسل روزہ مسلسل قیام دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بات ہے. کہا ایسا حال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا صدق سلمان سچ کہتے ہیں ان لعینک علیک حق و ان لزوجک علیک حق. تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے اور ہر حق والے کو اس کا حق تمہیں دینا پڑے گا. کیوں نکاح کر کے لائے نکاح کر کے لائے نا تو اس کا حق دینا پڑے گا. جب اللہ نے آنکھ دی ہے آنکھ سے مسلسل آپ جگتے رہیں گے تو فرمایا حجمت عینک تیری آنکھیں دھس جائیں گی. نفحت نفس کا تیرا جسم لاغر ہو جائے گا. حضور کو فکر ہے ہمارے جسم کی ہماری آنکھوں کی. کیوں فکر ہے؟ کیونکہ وہ معمار ہیں انسانیت کے. جس طریقے سے ہمارے واسطے بندگی سکھاتے ہیں حیات مکمل سکھاتے ہیں. دنیا میں اس وقت کوئی مذہب زمین پر نہیں ہے جو اسلام کے سوا ہو اور مکمل حیات کا نظام رکھتا ہو. بیت الخلا میں کیسے بیٹھنا کمانا کیسے خرچ کیسے کرنا کہاں خرچ کرنا کتنا خرچ کرنا کیوں خرچ کرنا. دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جس کے پاس 10 سوال کا جواب ہو. کمی کہاں سے ہے کہ ہم نے اپنے مذہب اسلام کی جو اصل کتاب ہے قرآن اس سے آج تک غافل رہے. بتائیے تو فرمایا رب کریم نے نصفہ اب انقص منہ قلیلا یا تو آدھا یا تو تھوڑا کم کر دو اس میں سے. اور اگر دل چاہتا ہے کہ آدھے سے کم کرنے میں طبیعت مائل ہوتی ہے اور کچھ پڑھنا چاہتے ہو او زد علیہ یا اس پر زیادہ کر دو. پابندی رکھ لانا. آدھا کر دو 1/3 کر دو 2/3 کر دو دونوں گنجائش رکھو. انقص کی ضد او زد ہے یا تو کم کر دو اس میں سے یا بڑھا دو اس میں سے. اب ان تینوں باتوں کو رکھ کر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کھڑے ہوتے کبھی 2/3 کھڑے ہوتے کبھی 1/3 کھڑے ہوتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب امت کے لیے فرمایا چونکہ اس کے بعد کا رکوع آیا ہے سورہ مزمل کا اس میں یہ بات انشاءاللہ آئے گی. اس میں اللہ نے تخفیف کر دی اور کہا اب آدھا نہیں پورا نہیں 1/3 نہیں 1/4 نہیں. جتنا تمہارے دل میں بشاشت ہو ہمارے سامنے حاضر کیا کرو. ہمارے سامنے ہمارا قرآن پڑھا کرو. پابندی اٹھا دیا اللہ نے اور فقرؤوا ما تيسر من القرآن. یہ بات انشاءاللہ وہاں آئے گی. تو اب پابندی نہیں ہے. لہذا امت کے لیے دونوں رکوع کو ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کو دیکھ کر اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر امت نے اخذ کیا ہے کہ رات کے 6 سے کیا جائے. اور رات کا 1/6 جو آخری حصہ ہے یہ ہے تہجد کا وقت. 1/6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا اور آپ سے اللہ کے تعلقات کا اور قرآن کریم کی تلاوت کے مزے کا اگر صحیح آپ کو چلکا لگ گیا ایک دفعہ مزہ لگ گیا تو آپ سمجھیں گے کہ میرا تعلق اللہ سے پختہ ہو رہا ہے. تو 1/6 اٹھ کے جگنا. تبھی سورت یاد نہیں ہے تو کم سے کم قل اللہ تو یاد ہے اتنا دینا تو یاد ہے. جو بھی لفظ یاد ہے بتکرار پڑھتے رہنا. ایک سورت کو بار بار پڑھنا جائز ہے. نفل نمازوں میں تکرار کے ساتھ پڑھنا درست. تو سے پڑھیں تو 1/6 کم سے کم آپ جا کر کیا کریں. اعوذ باللہ کے بعد اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. رتل بھی امر ہے جیسے کم امر ہے ایسے رتل امر ہے. ضد امر ہے. ضد مانے زیادہ کرو ان کو مانے کم کرو یا زیادہ کرو. مگر کرنا کیا ہے آدھی رات میں 1/3 میں 2/3 میں کیا کرنا ہے. رتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل سے پڑھنا. قرآن کریم کو پڑھنا ہے. اس ایک جملے میں 3 باتیں معلوم ہوئی. رتل کے معنی ترتیل. ترتیل سے رتل امر ہے اور قرآن
اس کتاب کا نام ہے. قرآن کریم کو پڑھو ترتیلا، تاکیداً دوبارہ رتل القرآن ترتیلا، یعنی رتل ترتیلا، ترتیل سے پڑھو. جس طرح چاہے پڑھ لو نہیں، شرط رکھا اللہ نے ترتیل سے پڑھو. ترتیل کیا چیز ہے؟ قرآن کو صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو جائے، یہ ترتیل ہے. 3 قرأتیں مشہور ہیں مطلب عوام کے لیے. یوں تو کوئی سبا کا قاری ہے تو 7 قرأت جانتا ہے، عشرہ کا قاری ہے تو 10 قرأت جانتا ہے، وہ تو خود جانتا ہے، ہم اس کو نہیں کرنا ہے. عوام کے لیے پڑھنے کی 3 شکلیں بتائی گئی ہیں، ان تینوں کے نام سن لو اور کوشش کرنا چاہے تو کر لو. نمبر 1 جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ ترتیل ہے. ترتیل یہ تہجد کی نماز میں ہے. جتنا اطمینان سے پڑھو، اب دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی، دل پہ اترے گی، رقت پیدا ہوگی، آنکھیں ابال کھائیں گی اور آپ کا دل دھل جائے گا. اور جتنا طویل سجدہ ہوگا چہرے پہ نکھار آئے گا. حکمت تو اللہ کو معلوم ہے، حکم یہ ہے جتنا طویل سجدہ ہوگا چہرے پہ نکھار آئے گا اور گناہ دھلتے چلے جائیں گے. تو ترتیل کے معنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. دوسرا لفظ ہے تدویر، تے دال واو یہ رے، تدویر. تدویر کہتے ہیں تھوڑا اس کے مقابلے میں تیز پڑھنا، تھوڑا سا اس کے مقابلے میں تیز پڑھنا، اس کو تدویر کہتے ہیں. تدویر تو ترتیل تہجد میں اور ترتیل فرض نمازوں میں، یہ 2 ہو گئی. اور تیسری چیز ہے حدر. حدر کے معنی تیز تیز پڑھنا لیکن حقوق ادا کرنا. کیا حقوق ہیں؟ لفظ صحیح نکلنا. مثلا جو حروف ہے اس لفظ میں وہ حرف کا جو مخرج ہے، مخرج مانے حرف کے نکلنے کی جگہ، شین کہاں سے نکلتی، زے کہاں سے نکلتا، عین کہاں سے نکلتی، قاف کہاں سے نکلتا، اپنے مخرج سے حروف کا صحیح نکلنا پہلی شرط ہے. مخرج سے حروف کا صحیح نکلنا. اور دوسری چیز ہے غنہ کرنا، تیسری چیز ہے مد کرنا. بس یہ 3 چیزوں کا لحاظ کر لیں تو تدویر ہے. حدر ہے، حدر کا لتا ہے. تراویح میں حدر پڑھنا مطلوب ہے. تراویح میں حدر پڑھنا، تہجد میں ترتیل پڑھنا ہے، فرض نمازوں میں تدویر پڑھنا. تدویر کا مطلب کیا ہے؟ ترتیل سے ذرا تیز، حدر سے ذرا کم، بین چلنا ہے، بین چلنا ہے. اب جو آپ اسٹیج پہ پڑھتے ہیں، جب سے اسٹیج پہ پڑھتے ہیں، وہ قاری صاحب جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں پڑھتے. ہم نے تو آگے دیکھا نہیں، کسی قاری کو نہیں دیکھا ہم نے کہ جیسے اسٹیج پہ پڑھتا ہے ویسا مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہو، اوابی میں پڑھتا ہو، اشراق میں پڑھتا ہو، چاٹ میں پڑھتا ہو. حالانکہ حکم یہی ہے کہ ترتیل سے تو قرآن سناؤ، اللہ کو سناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سنتے تھے. کہ صحابی پڑھتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بیٹھنے کے کھڑے کھڑے سنتے رہے. اور لوگوں نے چاہا کہ جگہ بنائیں تو آپ نے اشارہ کر دیا ایسا، یعنی کسی کو باخبر مت کرو کہ میں یہاں ہوں، ورنہ پڑھنے والے کا سر ٹوٹ جائے گا. پڑھنے والے ابو موسیٰ اشعری ہیں اور سننے والے سید الانبیاء ہیں. پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سننے والے کھڑے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں. ان کے پڑھنے کی جو لے ہے بدل جائے گی، ظاہر نہ کرو کہ میں کھڑا ہوں. سننے میں یہ مزہ ہے. لکھا ہے فضائل، ایک کتاب ہے فضائل حفظ القرآن، امداد اللہ انور کی، تمام مطلوب جمع کر دیا. وہ لکھتے ہیں کسی بھی آواز پر اللہ اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا نبی کی آواز جب قرآن کے ساتھ نکلتی ہے تو اللہ متوجہ ہوتے. اب یہاں تو نبی متوجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن کے ساتھ اس کے حقوق کی رعایت کر کے پڑھا جائے گا اور عمدہ آواز ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے سنتے روتے تھے. ابی ابن کعب جب پڑھتے تھے اور زید پڑھتے تھے، زید بن ثابت، ابی ابن کعب، تو حضور ان کو سن کے روتے تھے. حضور سنتے تھے، صحابہ سناتے تھے. جب صحابہ سے پوچھا کیا میں آپ کو سناؤں جب آپ پہ نازل ہوا ہے، تو فرمایا اللہ نے کہا ہے تو سناؤ، میں تو سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی ابن کعب نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لیا اللہ نے کہ تم سے میں سنوں. رونے لگ گئے. یہ چیزیں بڑھ گئی کہ میرا نام اللہ کی زبان پر، صرف قرآن کی برکت، صرف قرآن کی برکت. اس قرآن کو جو کلام الہی ہے، صفات الہی ہے، اس کے زبان سے اتصال کی بنا پر بندہ اس قابل ہو جاتا ہے. اور جو بندہ قرآن کا ماہر ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ نے نام دیا. تو قرآن کریم کے ساتھ کوتاہی مت کرو، کاہلی مت کرو. کوئی اور حیات نہیں ملنے والی ہے اس کے بعد. تو قرآن کو ترتیل سے پڑھنا. اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا زیادہ کرو اس پر اور قرآن کو خوب صاف صاف ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے تیز تیز نہیں، صاف صاف پڑھو. یہاں تو حکم ہے مثبت پازیٹو کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یہ تو یہاں پازیٹو حکم ہے، مثبت. اسی حکم کو اللہ نے منفی انداز سے پیش کیا ہے کہ تیز مت پڑھو. سورہ قیامہ پارہ 29، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا کہ جلدی جلدی قرآن کے ساتھ مت کرو، اس فکر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو بھول جائے، فرشتہ پڑھ کے چلا جائے اور یاد نہ ہو جائے. اس فکر میں فرشتے کے ساتھ زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دو. کیوں؟ ہمارا ذمہ ہے، ہم پڑھوائیں گے، سینے میں جمع کرائیں گے، زبان سے ادا کروائیں گے، ہمارا ذمہ. سورہ قیامہ پارہ 29، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأنا فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. بیان کرانا، زبان سے پڑھانا، سینے میں جمع کرنا ہمارا ذمہ ہے. آپ زبان سے جلدی جلدی حرکت مت کیجیے. تو زبان سے قرآن کے ساتھ جلدی کرنا منع کیا اللہ نے سورہ قیامہ میں. اور سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں بھی منع کیا. فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. وہی فرشتے کی زبان سے پوری ہونے سے پہلے جلدی مت کرو قرآن کے ساتھ. تو 2 جگہ نیگیٹو میں حکم دیا جلدی مت کرو، اور یہاں پازیٹو میں حکم دیا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اور ان 3 آیتوں سے ہٹ کر چوتھی آیت میں ملے گی کہ جہاں تیز پڑھنے کا حکم ملا ہو. ہے نہیں؟ یہ تیز پڑھنے والے کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ 2 وجہوں سے. جلدی ختم ہو اور لوگوں کی واہ ملے. لوگوں کی واہ کے لیے پڑھتے ہیں تو واہ مل جاتی ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جس نے قرآن کریم کے ساتھ زیادتی کی، قرآن کے حروف کٹ گئے، تو بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہ تم نے مجھے بڑا بگاڑا، میں تجھے بگاڑوں گا. تم نے مجھے بگاڑا، تجھے میں بگاڑوں گا. آپ اپنے دماغ سے سوچو، اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور اتنا تیز بات کر رہے ہیں کہ الفاظ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو میں کیا سمجھوں گا؟ قرآن بھی تو یہ ہے، یہ تو خطاب ہے بندوں سے اللہ کا، اور اس خطاب کو اتنا تیز پڑھنا کہ کوئی سمجھے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اللہ کا پیغام کیا پہنچایا آپ نے؟ اللہ ویسا ہی اگر کوئی بچہ سنا دے تو بچے کو مار کے پی کے رکھ دیں گے.
یہ کیا پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا. تو اس پر ہمت افزائی نہیں کرنا چاہیے. واہ 1 گھنٹے میں 6 پارہ پڑھ دیا, یہ واہ کرنے کے لائق نہیں ہے, یہ تو ترس کھانے کے لائق ہے. ان پر ترس کھانا چاہیے. بیچارے کو اب تک قرآن کا حق نہیں معلوم ہوا کہ تیز نہیں پڑھنا چاہیے. ترس کھانا سمجھانا, واہ کرنے کے لائق نہیں. قرآن کریم کے ساتھ اگر کوئی صحیح سلوک کرتا ہے تو اس کا حق ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ قرآن یا تو ہمارے خلاف ہوگا یا ہمارے تائید میں ہوگا, دو شکل, تیسرا راستہ نہیں. اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیری تائید میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا. تم نے حق ادا کیا تائید میں بولے گا, اور خلاف کیا تو مخالفت میں بولے گا. تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا کہ تم کو قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے, تیز نہیں پڑھنا ہے. مگر یہ ترتیل تہجد میں ہے کہ تنہا ہو, فرض نمازوں میں تدویر ہے, اس سے ذرا تیز تیز پڑھنا ہے. اس کے بعد حکم دیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم ان قریب نلقی ڈالیں گے, سنلقی ان قریب ڈالیں گے, علیک آپ کے اوپر, علیک علی معنی پر, اور کاف خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا ڈالنے والے ہیں؟ قولا ثقیلا, قول کے معنی بات, اور ثقیل کے معنی بھاری بات, بوجھل بات, بھاری کلام. قولا ثقیلا بھاری کلام, اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. بے شک ہم آپ کے اوپر ان قریب بھاری بھرکم بوجھ, بوجھل یعنی خوب وزندار قول ڈالنے والے ہیں. ہم اس کو وزندار نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم اس کے مفہوم سے واقف نہیں, ہم کو پتہ نہیں چلتا. قرآن نے بتایا اس کا بوجھ کتنا ہے, کتنا بوجھ ہے. پہلے اللہ نے اس کتاب کے نزول کا فیصلہ پوچھا پہاڑوں سے, آسمانوں سے, زمینوں سے کہ یہ کتاب تم پر ہم اتارنا چاہتے ہیں, تمہیں ہے منظور؟ تو انکار کر دیا. انکار بمانا اپنی کمزوری اور عذر پیش کیا, ورنہ اللہ سے انکار کی جرات کون کر سکتا ہے؟ پہاڑ نے کہا, زمین نے کہا, آسمان نے کہا ہم اس بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. دیکھا آپ نے بوجھ, زمین کی کپاہٹ پہاڑ سے رکی ہوئی ہے, اور پہاڑ جیسا مضبوط, یہ کیا کرتا؟ انکار کرتا. انکار سے مراد اپنا عذر پیش کرتا. قرآن کے الفاظ دیکھو, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. بے شک ہم نے اس قرآن کو پیش کیا, اس امانت کو ہم نے پیش کیا, السماوات آسمانوں پر, والارض زمین پر, والجبال پہاڑوں پر, فابین سب نے انکار کر دیا, ان يحملنها اس کو اٹھانے سے, واشفقن منها اور ڈر گئے اس بوجھ سے, وحملها الانسان اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا, یہ انسان تو ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. ظالم کا مطلب اٹھا تو لیا لیکن حق ادا نہیں کر رہا, اور جاہل کا مطلب نادان ہے, واقف نہیں ہے کہ کیا ہمارے ذمہ کم لگایا گیا. اللہ صوفیاء نے ظلوما جہولا پر بہت طویل بحث کی ہے, مگر یہ آیت من تو ریفرنس طور پر یہاں پر لائیں. خلاصہ وہی ہوگا سورہ احزاب میں اس کا بتانا صرف یہ ہے کہ یہ بھاری بھرکم کلام دنیا کی کوئی شے اٹھانے پر قادر نہیں تھی. پھر یہ کتاب کہاں اتاری جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارنے کے لیے صرف ایک ہی دل بنایا, وہ ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شعراء پر 19 میں اللہ فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین, ہم نے یہ کتاب آپ کے دل پہ اتاری ہے تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والے, ڈر سنانے والے. دل پہ اتاری, اور جب دل پہ اترتی تھی کتاب تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا, لگیں پھول جاتی, سانس پھولنے لگتی. ہم میں سے کسی کو اس وقت آپ نہیں پہچانتے, اور کڑاکے کی جاڑے میں, سردی میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کو ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے, وہی کی شدت سے. اور کبھی کبھی آپ اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی, اور بیٹھی ہوئی اونٹنی زبان نکال دیتی. اور ایک بار زید بن ثابت کی ران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے, وہ فرماتے ہیں اچانک وہی آ گئی, لگتا تھا کہ زید بن ثابت کی ران ٹوٹ جائے گی. یہ ہے وہی کا بوجھ, یہ ہے قول ثقل, قول ثقیل. یہ قول ثقیل اونٹنی کو معلوم ہوا, زید بن ثابت کی ران کو معلوم ہوا, اونٹنی کو معلوم ہوا, زبان نکال دیا اس نے, پہاڑ کو, آسمان کو معلوم ہوا, لیکن یہ بوجھ انسانوں کو نہیں معلوم ہو رہا. اس واسطے کہا ظلومن جہولا, نادان ہے تو. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے دیکھا جگر, مرتے نانا پر کلام نرم و نازک بے اثر, ایسا کلام دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ تم اس سے واقف ہی نہیں ہو. بین بجاتے ہوئے دیکھا کبھی سانپ ناچتا ہے, بھینس نہیں ناچتی, کیوں؟ بین تو ایک ہی ہے, آواز تو ایک ہی نکلتی ہے, لیکن اس کی بین پر سانپ ڈانس کرتا ہے, وجد میں آ جاتا ہے, لیکن یہ بھینس نہیں ناچتی. تو قرآن کریم کی آواز پر فرشتے, صحابہ, انبیاء جھومتے تھے, لیکن آج صرف قوالی پر لوگ جھومتے ہیں, قرآن پر جھومنا نہیں آتا, اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. سچ یہ ہے قرآن کے لفظوں کی عظمت کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ یہاں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم ان قریب ڈالیں گے آپ پر ایک بھاری قول. قولا ثقیلا, ثقیل معنی بھاری. ثقیل اگر زبان پر ثقل ہے تو کہتے ہیں ثقل لسان, زبان چلتی نہیں. ثقل معدہ, ثقیل غذا, جو چیز بھاری ہو جائے اسے ثقیل کہا جاتا ہے. یہ قول ہے. اب اس قول کو جو بہت بھاری کلام ہے, اس کو کیسے استعمال کیا جائے؟ رات میں اٹھنے کا حکم اب آ رہا ہے, آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, یہ آیت نمبر 6 پر تہجد میں اٹھنے کا بیان انشاءاللہ آ رہا ہے.